ہم سب کو محبت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی ولا عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی اتباع اور ان کی پیروی اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اسماء اعظام میں ہمیں حضرت مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سوگواروں میں، ان کے بکائین میں، ان کے لیے اہل گریہ اور اہل ماتم اور اہل جزا اور اہل بے قراری میں اور اہل بے چینی میں شامل فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہمارے قلیل گریوں کو اور کمترین آنسوؤں کو قبول فرمائے، اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے اولاد کے لیے اور ہمارے اموات کے لیے سبب نجات دنیا و آخرت میں قرار دے۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اموات کی بہت مغفرت کرے، اور ہماری گناہوں کی اور ہمارے بچوں کے گناہوں کی مغفرت کرے، اور شفاعت آل محمد علیہم السلام، شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور شفاعت امام حسین علیہ السلام ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے نصیب اور ہمارے بچوں کے نصیب فرمائے، اور ہمیں تا روز قیامت اہل بیت علیہم السلام کے صراط حق پر امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ولا اور طاعت کی نہج پر دائم و قائم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، میں چاہتا ہوں آج آپ کے لیے کچھ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی نصرت اور ان کی مودت کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کے بارگاہ اقدس میں ان کے لیے گریہ کرنا، ماتم کرنا، زاری کرنا، اس کی فضیلت کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب تفسیر امام علیہ الصلاۃ والسلام، چاپ مؤسسہ امام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں پر اس کتاب میں صفحہ نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے جو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے، قال اللہ تعالی، ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا جناب جبرائیل کو، بلے وقال عن جبرائیل عن اللہ تعالی قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاسألونی الہدی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کی میں نے ہدایت کی ہے۔ تو ہدایت یہ اس فقرے کے ذیل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں آپ کو ہدایت کروں گا۔ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُهُ فَاسْأَلُونِي الْغِنَى أَرْزُقُكُمْ، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو سوائے اس کو جس کو میں بے نیاز کر دوں، تو مجھ سے غنا مانگو، مجھ سے بے نیازی مانگو تاکہ میں تجھے رزق دے دوں۔ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ غَفَرْتُ فَاسْأَلُونِي الْمَغْفِرَةَ أَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا کہ تم سب گناہگار ہو سوائے اس کے کہ جس کی میں مغفرت کروں، تو تم مجھ سے طلب مغفرت کرو تاکہ میں تمہاری بخشش کروں۔ وَمَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي، جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ قادر علی کل شیء ہے، اور مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بس تو معاف کر دے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔
ولو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم، اگر آپ سب لوگ، آپ اولین و آخرین جمع ہو جائیں، زندہ مردہ سب جمع ہو جائیں، تر و خشک سب جمع ہو جائیں، اجتمعوا على انقاء قلب عبد من عبادی لم يزیدوا فی ملکی جناح بعوضہ، اولین و آخرین جمع ہو جائیں، تر و خشک جمع ہو جائیں، زندہ و مردہ سب جمع ہو جائیں، تاکہ ایک بندے کو یہ مومن کر دیں، تو اس کو مومن کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر، مچھر کے بال کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی مجھے میری عزت میں، میری بادشاہت میں، میری عظمت میں اضافہ نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى إِشْقَاءِ قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ لَمْ يَنْقُصُوا مِنْ مُلْكِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اور اگر آپ سب لوگ جمع ہو جاؤ، اول و آخر، زندہ و مردہ، رطب و یابس، تر و خشک، تاکہ ایک بندے کے قلب کو، ایک بندے کے دل کو تم پلید کر دو، تو اس سے میری بادشاہت میں، میری عزت میں، میری طاقت میں، میری عظمت میں، میرے جلال و کبریا میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، نقصان نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَتَمَنَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَا بَلَغَتْ مِنْ أُمْنِيَتِهِ فَأَعْطَيْتُهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي، اگر آپ سب جمع ہو جائیں، اولین و آخرین، مردہ، زندہ، تر و خشک، اور جو ان کے دل میں حاجت ہو مجھ سے طلب کریں، جو ان کا آرزو ہے، جو ان کا دلی ارمان ہے، جو ان سب کا وش ہے، مجھ سے طلب کریں، مجھ سے مانگیں، اور میں ان کو عطا کروں، میرے ملک میں ذرہ برابر بھی، میرے بادشاہت میں سر سوزن بھی، سوئی کی نوک کے برابر بھی میرے بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ كما لو أن أحدكم مل على شفير البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها، جیسے کہ آپ میں سے کوئی شخص ساحل سمندر پہ چلے اور ساحل سمندر میں اس کے ہاتھ میں ایک سوئی ہو، اس سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کے نکال دے، اب اس سمندر میں کتنی کمی آئی ہے؟ کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اسی طرح اگر پورے تمام مخلوقات اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، اپنی وش مانگے، جو ان کے دل میں کرتا ہے مانگ لیں، اور اللہ ان کو عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وَذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ، وہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، ماجد، صاحب عظمت ہوں، واجد، صاحب خلقت ہوں، خلق کرنے والا ہوں، عطائی کلام، میرا جو عطا ہے وہ صرف ایک کلام ہے، اذا قلت له کن فیکون، وعذابی کلام، میرا عطا بھی کلام ہے، میرا عذاب بھی کلام ہے، میں کسی کو عذاب کرتا ہوں تو جہنم کو وہ فرماتا ہوں کہ اس کو پکڑ لو، ٹھیک ہے نا۔ فَإِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جو بھی چیز میرا ارادہ ہو تو میں صرف اس کو کہتا ہوں کہ ہو تو ہو جاتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کن فیکون۔ یا عبادی اعملوا افضل الطاعات واعظمها لأسامحكم وإن قصرتم فيما سواها، اے میرے بندو، سب سے جو اہم عبادت ہے، سب سے جو اہم طاعت ہے، اس پہ عمل کرو، اس کو بچا لاؤ، بقیہ امور میں اگر تم سے کمی ہو گئی، تم سے کوتاہی ہو گئی، میں معاف کر دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے جو بڑی عبادت ہے اس پہ عمل کرو، سب سے افضل جو طاعت ہے اس پہ عمل کرو، باقی میں اگر آپ سے کوتاہی ہوگی تو میں معاف کروں گا۔ وَأُتْرُكُوا أَعْظَمَ الْمَعَاصِي وَأَقْبَحَهَا لِأَلَّا أُنَاقِشَكُمْ فِي رُكُوبِ مَا عَدَاهَا، اور سب سے جو قبیح ترین، سب سے جو مبغوض ترین گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، تاکہ میں بقیہ تمہارے بقیہ گناہوں اور خطاؤں پہ تمہیں پکڑ نہ لوں اور تمہاری گرفت نہ کروں۔ ان اعظم الطاعات کیا ہے، افضل الطاعات کیا ہے، اور اقبح المعصیات، سب سے مغبوض گناہ، سب سے قبیح ترین گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اعظم الطاعات توحیدی، سب سے عظیم ترین طاعت میری توحید ہے، میری یگانگی ہے۔ وتصدیق نبی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق، ان میں کسی طرح کی ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ والتسلیم لمن نصبه بعدہ، اور
تسلیم ہو جانا. تسلیم کس کو بولتے ہیں؟ بالکل سبمٹ ہو جانا. سبمٹ ہو جانا کس طرح؟ یعنی جان و دل سے آپ بالکل غلام بن جانا. اس کو بولتے ہیں تسلیم. اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تسلیم. تسلیم کس کے لیے؟ تسلیم اس کے لیے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب کیا ہے اپنے بعد کے لیے. وہ کون ہے؟ وہ ہوا سیدنا و مولانا اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وہ ہمارے آقا، ہمارے سرور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اور صرف وہ یہ ان کے لیے نہیں، وہ تسلیم، یہ واو جو ہے عطف ہے، والتسلیم لمن؟ والتسلیم للائمۃ الطاہرین من نسلہ صلوات اللہ علیہ. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے جو ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں ان کے لیے تسلیم ہو جانا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ان میں آپ نے طاعت کیا، توحید میں، تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور تسلیم کس کے لیے؟ وصیہ بلا فصل کے لیے اور بقیہ اوصیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، تو بقیہ امور میں اگر آپ سے تقصیر کوتاہی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا. پھر فرمایا قبیح ترین گناہ کیا ہے کہ اگر وہ بچا لاؤ تو بقیہ گناہوں کا بھی حساب ہوگا. وَإِنَّ أَعْظَمَ الْمَعَاصِي وَأَقْبَحَهَا عِنْدِي الْكُفْرُ بِي وَبِنَبِيِّ. سب سے عظیم ترین، سب سے عظیم ترین اور سب سے قبیح ترین گناہ یہ ہے میرے نزدیک کہ مجھ پہ کافر ہو جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کافر ہو جاؤ. وَمُنَابَذَةَ وَلِيِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام وأولیائہ بعد. اور دشمنی کرنا، مخالفت کرنا، قبیح ترین گناہ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا اور مخالفت کرنا، انکار کرنا کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی. وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور ان کے بعد جو اولیاء ائمہ طاہرین علیہم السلام. یہ قبیح ترین ہے. اگر یہ قبیح ترین گناہ بجان نہ لاؤ تو میں بقیہ گناہوں میں بھی تم سے زیادہ نقاش نہیں کروں گا، زیادہ گرفت نہیں کروں گا. فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْمَنظَرِ الْأَعْلَى وَالشَّرَفِ الْأَشْرَفِ. اگر تم چاہتے ہو کہ بلند ترین مقام پہ جہاں پہ میرے نظر رحمت ہے، بلند ترین مقام جہاں پہ میرے رحمتوں کی بارش ہے، میرے نعمتوں کی بارش ہے، میرے مغفرتوں کی بارش ہے، جہاں پہ ہر قسم کی نعمت ہی نعمت، مغفرت ہی مغفرت، اور میری رضا ہی رضا ہے. والشرف الاشرف. اور اگر چاہتے ہو کہ سب سے بڑے شرف میں، جو ہر شرف سے، ہر مجد سے، ہر فخر سے وہ بالا تر ہے، ہر عزت سے وہ بالا تر ہے، اس میں اس کو آپ پالو. فلا يكونن احد من عبادي آثر عندكم من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبعده من اخیہ علی علیہ السلام وبعدهما من ابنائهما. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اے بندو، اے انسان، اے بشر، اے جن، اگر چاہتے ہو کہ میرے اس محل پہ آ جاؤ، منظر اعلیٰ پر، جہاں پر رحمت ہی رحمت اور رضا ہی رضا ہے، اور وہاں پہ اس شرف سے بالا تر کوئی شرف نہیں ہے، اس فخر سے بالا تر کوئی فخر نہیں ہے، اس عزت سے، اس مجد سے بالا تر کوئی عزت و مجد نہیں ہے، تو یہ ہو جائے کہ تمہارے دل میں کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان کے اوصیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے زیادہ عظیم تر نہ ہو، زیادہ پیارا نہ ہو، زیادہ محبوب نہ ہو. اگر چاہتے ہو کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے ضمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے عظیم تر نہ ہو، بزرگ تر نہ ہو، محبوب تر نہ ہو. وبعدہما من ابنائہما القائمین بامور عبادی بعدہما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند دان معصومین جو دین کے وہ قیم ہیں، میرے بندوں کے قائم ہیں. فمن كانت تلك عقیدته جعلته من اشرف ملوک جنانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہو
تو میں اس کو نہ صرف جنت جاؤں گا، جنت کے بامجد ترین، جنت کے سب سے پاورفل ترین بادشاہوں میں سے اس کو بناؤں گا۔ سبحان اللہ، جس کا یہ عقیدہ ہو، نہ صرف اس کو جنت لے کے جاؤں گا بلکہ جنت میں اس کو جنت کے پاس اشرف ملوک، ملوک کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ کو بولتے ہیں نا، من اشراف ملوک کی جنانی، جنت میں جو کے باشندے ہیں وہ سب بادشاہ ہیں، لیکن وہاں پہ جو سب سے پاورفل ہیں، سب سے زیادہ تاجدار ہیں، ان میں سے ان کو بناؤں گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَيَّ مَنْ تَمَثَّلَ بِي وَادَّعَى رُبُوبِيَّتِي، میرے بندو سن لو کہ سب سے مبغوض ترین، سب سے میرا دشمن ترین، سب سے جو میرے نزدیک سب سے مردود ترین میرے بندے ہیں وہ کون؟ جو من تمثل بی، جو مجھے اپنا جیسا سمجھتا ہے، جو اللہ کو اپنا جیسا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ جیسا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی مثل سمجھتا ہے، وادعا ربوبیتی، اور اب رب ہونے کا، پروردگار ہونے کا ادعا کرتا۔ وَأَبْغَضَهُمْ إِلَيَّ بَعْدَهُ مَنْ تَمَثَّلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَنَازَعَهُ نُبُوَّتَهُ وَادَّعَا، اور اس کے بعد میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین، میرا سب سے مردود ترین دشمن وہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی مخالفت کرے اور کہہ دے کہ میں ان کی طرح میں بھی رسول ہوں، میں ان کی طرح میں بھی لیڈر ہوں۔ وَأَبْغَضَهُمْ إِلَيَّ بَعْدَهُ مَنْ تَمَثَّلَ بِوَصِيِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَنَازَعَهُ مَعَ حَلَّهُ وَشَرَفَهُ وَادَّعَاهُمَا، اور اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد سب سے مبغوض ترین، سب سے میرا مردود ترین دشمن وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو سمجھے، کہنے میں بھی انہی جیسا ہوں، اور ان کی مقامات کو اور ان کی منزلت کو اور ان کی امیر المؤمنین علیہ السلام کی شرف اور عزت کا جو مقام ہے وہ اس کا بھی ادعا کرے کہ میں بھی انہی جیسا ہوں۔ وَأَبْغَضَهُمْ إِلَيَّ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْمُدَّعِينَ لِمَا هُمْ بِهِ لِسَخَطِي مُتَعَرِّضُونَ مَنْ كَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاوِنِينَ، اور اس کے بعد سب سے زیادہ میرے نزدیک مردود ترین شخص کون ہے؟ مردود ترین اور مبغوض ترین بندے وہ ہیں جو ان بندوں کی معاونت کریں، ان بندوں کی نصرت کرے، ان کی باتوں کی تصدیق کرے، ان کا سپورٹ کرے۔ کون لوگ؟ وہی لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ جیسے ہیں، وہی لوگ جیسے جو کہتے ہیں ہم اللہ نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہم نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، یا وہی لوگ جو نہیں کہتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم بھی امام ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرح، امام حسن علیہ السلام کی طرح، امام حسین علیہ السلام کی طرح، جو ان کی سپورٹ کرے اس طبقے کے بعد وہی جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ میرے نزدیک سب سے مبغوض ہیں۔ وَأَبْغَضَ الْخَلْقِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ بِفِعْلِهِمْ مِنَ الرَّاضِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الْمُعَاوِنِينَ، اور اس طبقے کے بعد میرے نزدیک جو سب سے زیادہ مبغوض ہے، جو سب سے زیادہ میرا مردود بندہ ہے، ان طبقات کے بعد وہ ہیں جو ان کی سپورٹ تو نہیں کرتے لیکن ان کے فعل و قول پہ راضی ہیں، ان کے فعل و قول پہ راضی ہیں، وہ میرے نزدیک سب سے مبغوض ہیں۔ اچھا، وَكَذَلِكَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ الْقَوَّامُونَ بِحَقِّي، بلی میرے نزدیک جو میرے سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ میرے حجج ہیں، جو میرے بندوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَفْضَلُهُمْ لَدَيَّ، میرے حجج میں میں نے جو ہادی بھیجا ہے دنیا میں، ان سب میں سے زیادہ میرے نزدیک جو افضل ہیں، وہ سب سے نزدیک جو میرے پاس اکرم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الورا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجج الہی میں، اور اللہ کی جانب سے جو ہادی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، اوصیاء آئے ہیں، ان سب میں افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد وَأَكْرَمُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ بَعْدَهُ أَخُوهُ الْمُصْطَفَى اخو المصطفیٰ علی المرتضی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے میرے نزدیک جو افضل ہے، جو اکرم ہے، جو میرے نزدیک اس کا مقام سب سے بلند ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی اور ان کے وصی حضرت علی مرتضی علیہ السلام، ثم من بعده من القوامین بالقسط من ائمة الحق، اور ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام،
حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام، اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام. اچھا، اور ان کے بعد وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَهُمْ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى حَقِّهِمْ، اور ان کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ وہ افضل ہیں جن کے وہ لوگ جو ائمہ طاہرین امیر المؤمنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معاونت کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی مال فدا کرتے ہیں، جان فدا کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، زبان سے، مال سے، پیسوں سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنی زندگی سے ان کی نصرت کرتے ہیں. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ بَعْدَهُمْ مَنْ أَحَبَّهُمْ، اور انصار کے بعد، نصرت کرنے والوں کے بعد، وفا کرنے والوں کے بعد، معاونت کرنے کے والوں کے بعد کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، نصرت نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں. وَأَبْغَضَ أَعْدَاءَهُمْ، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُمْكِنْهُمْ مُعَاوَنَتُهُمْ، وہ معاونت نہیں کرتے لیکن محبت کرتے ہیں، وہ ان سے بہتر سب سے افضل ہیں ان کے بعد. اچھا، محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر ایک باب ہے کتاب الحجہ میں، باب ما فرض اللہ عز وجل ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الکون مع الائمۃ علیہم السلام. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پہ واجب کیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ رہیں، ان کی نصرت کریں، ان کے اتباع کریں. اس میں حدیث نمبر 4 ملاحظہ فرمائیے. ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت امام باقر علوم الرحمن محمد ابن علی ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتک من ترک ولایت علی علیہ السلام ووالا اعداءه وانکر فضلہ وفضل الاوصیاء من بعدہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے امت میں اشقیاء ہوں گے، جہنمی ہوں گے، تیرے امت میں منافق ہوں گے، تیرے امت میں وہ ہوں گے جو جہنم کے ایندھن ہیں. ان پہ میری حجت کیسے تمام ہوتی ہے؟ وہ کیوں میں شقی بنتے ہیں؟ شقی بننے کا ان کا کیا طریقہ کار ہے، کیا فارمولہ ہے؟ ہاں، استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتک، تیرے امت کے جو اشقیاء ہیں ان پر میرے حجت اس طرح تمام ہوتا ہے، اس طرح سے وہ میرے جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں، جہنم ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، میرا غضب ان پہ واجب ہو جاتا ہے. من ترک ولایت علی علیہ السلام ووالا اعداء، وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو، ان کی محبت کو، ان کی حق اطاعت کو ترک کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ظالمین کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں. وَأَنْكَرَ فَضْلَهُ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے افضلیت کا انکار کرتے ہیں. وَفَضْلَ الْأَوْصِيَاءِ مِن بَعْدِهِ، اور وہ اوصیاء طاہرین علیہم السلام کے افضلیت کا انکار کرتے ہیں. فَإِنَّ فَضْلَهُمْ فَضْلَكَ، بتحقیق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ، بلا شک و بلا شبہ، کیونکہ بلا شک و بلا شبہ تیری فضیلت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی فضیلت ہے. تیرا جو علم ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی علم ہے، تیری جو عصمت ہے وہ ان کی عصمت ہے، تیری جو عظمت ہے وہ ان کی عظمت ہے، تیرا جو قرب ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے قرب ہے. وَطَاعَتَكَ طَاعَتُهُمْ، تیری طاعت ان کی طاعت ہے. وَحَقَّكَ حَقُّهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا حق جو امت پہ ہے وہی حقوق ائمہ ابرار علیہ السلام کی ہے. وَمَعْصِيَتَكَ مَعْصِيَتُهُمْ، اور جو تیری معصیت کرے اس نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معصیت کی، اور جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معصیت کرے، مخالفت کرے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے. وَهُمُ الْأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ مِن بَعْدِكَ، ائمہ طاہرین علیہ السلام تیرے بعد وہ اس امت کے ہادی ہیں، اس امت کے پیشوا ہیں، اس امت کے لیڈر ہیں. جرى فیہم روحک،
وروحك ما جرى فيه من ربك، تیرا جو مقدس روح ہے، تیری جو مقدس نور ہے، وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں جاری ہے، اور تجھ میں وہ جو نور جاری ہے وہ رب کی جانب سے جاری ہے۔ تجھ میں جو قداست ہے، تجھ میں جو برکت ہے، تجھ میں جو نور ہے، وہ رب کی جانب سے، اور وہی نور، وہی قداست، وہی برکت، وہی روح اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں۔ وہم عطرتک من طینتک، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ائمہ ابرار علیہم السلام، ہمارے آقا، ہمارے سید امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حجت، امام عصر، امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ تیری عطرت ہیں، یہ تیرے اوصیاء ہیں، یہ تیری جس مٹی سے میں نے تجھے بنایا ہے، جس نور سے میں نے تجھے بنایا، اسی سے ان کو بنایا۔ وَلَحْمُكَ وَدَمُكَ، وہ تیرے خون ہیں، وہ تیرے گوشت ہیں۔ وَقَدْ أَجْرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ سُنَّتَكَ وَسُنَّةَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ، اللہ تعالیٰ نے تجھ میں اور ان میں تیری سنت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سنن جاری کیے ہیں۔ جتنے فضائل تجھے دیے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو دیے ہیں، وہ سب میں نے اوصیاء طاہرین علیہم السلام کو دیے ہیں۔ معجزات، کرامات، قرب الہی، علم، عصمت، جو سب انبیاء کو ملے ہیں وہ ائمہ ابرار علیہم السلام کو ملے ہیں۔ وہم خزانی علی علمی من بعدک، وہ ہیں میرے علم کے خزانے دار، وہ ہیں میرے علم کے محافظ، وہ ہیں میرے اسرار کے محافظ تیرے بعد۔ حق علی لقد اصطفیتہم وانتجبتہم واخلصتہم وارتضیتہم، یہ میرا دین ہی یہی ہے، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے، حق ہی یہی ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے ان کو چنا ہے، میں نے ان کو برگزیدہ بنایا، اور میں نے ان کو عظمت دی ہے، اور میں نے ان کو اپنے لیے خالص بنایا ہے، پاک بنایا، اور میں ان سے راضی ہوا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وَنَجَا مَنْ أَحَبَّهُمْ وَوَالَاهُمْ، اور نجات کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی غضب سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی غضب سے دنیا و آخرت میں بچنے کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کی رضا کا طریقہ یہ ہے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ نے متواتر قدسی احادیث میں یہ ہے کہ محبت، ولا، نصرت، وفا کن سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہ سے، ہمارے آقا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، اور شہید کربلا مظلوم بے کفن امام حسین علیہ السلام سے، اور ان کے نسل سے جو 9 معصوم امام سلام اللہ علیہ آئیں گے، ان سے یہ ہے۔ وَنَجَا، نجات وہی پائے گا، نجات مخصوص ہے اس کے لیے جو ان سے محبت کرے، وَوَالَاهُ، اور ان کو اپنا مولا، اپنا آقا سمجھے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا مالک سمجھے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا سید، اپنا صاحب اختیار سمجھے، ان سے دل و جان سے محبت کرے، باپ سے بھی زیادہ ان سے محبت، بچوں سے بھی زیادہ ان سے محبت، اہل خانہ سے بھی زیادہ ان سے محبت، کن سے محبت؟ امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام سے۔ وسلم لفضلہم، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت، کہ وہ اللہ کے حجج ہیں، اور ان کی فضیلت ہماری سمجھ سے باہر، اس بات کے سامنے بالکل تسلیم ہو جائے، دل سے مان لے، قلب سے مان لے، اس کے دل میں کسی قسم کے اس میں جھجک نہ ہو، شک نہ ہو، انکار نہ ہو، یہ شخص نجات پاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ بِأَسْمَائِهِمْ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس نام لے کے آئے ہیں، کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے وصی ہوں گے۔ وہ اسماء، معاف کیجیے گا، جبرائیل نام لے کے آئے جو ہمارے محب ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں، ان کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں، ان کے والدین کے نام موجود ہیں، اور جو ان کے محب ہیں ان کے نام موجود ہیں۔ والمسلمین لفضلہم، اچھا، اور جو ان کے فضائل کو مان، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے فضائل کو مانتا ہے، ان کے نام موجود ہیں ہمارے پاس۔ محترم ناظرین، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، چاپ انتشارات بیدار قم میں یہ کتاب چھپی ہے، اور یہ ان کے مصنف ہیں علی بن محمد بن علی الخزار القمی، یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے شیعہ مصنف ہیں، محدث ہیں۔
یہاں پر ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ یہودی تھا، وہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی کا نام تھا نعثل. اس نے کچھ سوالات کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید وغیرہ وغیرہ پر، پھر وہ مسلمان ہو گیا. ایک دو توحید پہ ایک دو صفحے اس کے سوال ہیں، پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے. پھر جب وہ تصدیق کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ پوچھتا ہے صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہماری کتب میں موجود ہیں، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سب ہماری کتب میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے یہی باتیں کی ہیں. تو اس نے کہا فاخبرنی عن وصیک من ہو، اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے وصی کون ہے، آپ کے وصی کا نام ہے کیا ہے. فما من نبی الا وله وصی، ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، آپ کا وصی کون ہے. وَإِنَّ نَبِيَّنَا موسیٰ بن عمران أَوْصَى إِلَى یوشع بن نون، ہمارے جو نبی تھے موسیٰ بن عمران علیہ السلام، اس نے یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ان وصی والخلیفۃ من بعدی، میرا وصی اور میرا جانشین میرے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے نور چشم، میرے تاج سر، میرا نفس نفیس، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. وبعدہ، اور اس کے بعد سبتائے میرے دو نواسے ہیں، الحسن والحسین، میرے دو نواسے ہیں امام حسن علیہ السلام اور میرے نواسہ امام حسین علیہ السلام. تتلوہ تسعۃ من صلب الحسین ائمۃ ابرار، امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام آئیں گے، وہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے ہوں گے، امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے نہیں ہوں گے. تو یہودی نے کہا فسمہم لی، ان کے نام مجھے بتاؤ، کیونکہ یہودی جو تھا عالم تھے، یہ اہل کتاب کہلاتے تھے نا، تو انہوں نے ان کی کتابوں میں موجود تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام. تو پوچھتا ہے کہ آپ کے 12 جانشینوں کے نام مجھے بتاؤ. تو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مضى الحسین فابنہ علی، جب امام حسین علیہ السلام کی وفات ہو جائے، شہادت ہو جائے، تو ان کے بعد ان کا وصی ہے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام. فاذا مضى فابنہ محمد، اور جب امام علی بن الحسین علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے فرزند امام محمد باقر علوم الانبیاء علیہ السلام. فاذا مضى فابنہ جعفر، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے فرزند، ان کے نور دعائن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. فاذا مضى جعفر فابنہ موسیٰ، اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے دار بقا کو جائے تو ان کے فرزند حضرت امام کاظم علیہ السلام. فاذا مضى موسیٰ سلام اللہ علیہ فابنہ علی، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند حضرت علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی سلام اللہ علیہ. فاذا مضى علی فابنہ محمد، اور جب حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی الامام الجواد التقی سلام اللہ علیہ، وہ امام ہوں گے. فاذا مضى محمد فابنہ علی، اگر وہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند علی الہادی النقی، امام علی النقی علیہ السلام ہوں گے. فاذا مضى علی فابنہ الحسن، اور وہ جب امام علی الہادی النقی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند، ان کے نور دعائن، ان کے تاج سر امام حسن زکی عسکری علیہ السلام امام ہوں گے. فاذا مضى الحسن فبعده ابنه الحجہ ابن الحسن ابن علی علیہ السلام، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد ان کے فرزند، ان کا اسم نہیں بتایا، الحجۃ ابن الحسن، وہ ان کا لقب ہے حجہ، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند، اور وہ امام علی الہادی علیہ السلام کے پوتے ہیں. فهذه 12 امامہ، یہ 12 امام ہیں، علی عدد نقباء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو سردار تھے ان کے وہ 12 تھے، تو ان کے 12 عدد کے موافق. قال فأين مكانهم في الجنہ، اس نے پوچھا یہودی نے کہ ان کا مکان جنت میں وہ کہاں ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معی فی درجتی، وہ سب میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ محشور ہوں گے، میرے ساتھ میرے درجے پر ہوں گے جنت میں. تو یہودی مسلمان ہوا، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واشہد انہم الاوصیاء بعدک، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ تیرے بعد اوصیاء ہیں. وَلَقَدْ وَجَدْتُ هَذَا فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ،
وفیما عہد الینا موسیٰ علیہ السلام. یہ میں نے پرانی کتابوں انبیاء کی کتابوں میں نے یہی بات، یہی نام ہے، میں نے سب دیکھی ہوئی ہیں. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو جو وصیت کیا تھا بنی اسرائیل کو، اس میں بھی تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئیں گے تو ان کا اسم شریف کیا ہوگا، وہ کس علاقے میں آئیں گے، اور ان کا وصی کون ہوگا، ان کا اسم مبارک، ان کے وصی کا اسم مبارک حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام، بیٹا امام حسین علیہ السلام، اور یہ 9 نام امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصیت میں ہمیں کہا تھا. ہمارے کتابوں میں موجود ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اذا كان آخر الزمان يخرج نبی يقال له احمد خاتم الانبیاء لا نبی بعده. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصیت میں کہا تھا کہ آخر الزمان جب آئے گا تو ایک نبی آئیں گے، ان کا اسم گرامی اور نام نامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یخرج من صلبہ ائمۃ ابرار عدد الاسباط. ان کے صلب سے اللہ تعالیٰ امام لائیں کے آئیں گے عدد اسباط کے موافق، جو 12 اسباط ہیں ان کے صلب سے آئیں گے. اب اس میں تغلیب ہے، ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے صلب میں سے نہیں ہے تو اس کو عربی زبان میں تغلیب کہتے ہیں. فقال يا ابا عمارة تعرف الاسباط؟ قال نعم يا رسول الله انهم كانوا 12. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم جانتے ہو وہ اسباط کون تھے؟ اس نے کہا جی 12 اسباط تھے. فقال فيهم لاواء ابن ارحیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 12 اسباط میں ایک شخص کا نام تھا لاواء ابن ارحیا. قال اعرفه یا رسول اللہ. یہودی نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا، وہ اس کا کنیا ہے ابو عمارہ. ابو عمارہ نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں. وهو الذي غاب عن بني اسرائیل سنین. وہی شخص تھا جو بنی اسرائیل سے کئی سال وہ غائب ہو گیا تھا، نقبا میں سے غائب ہو گیا تھا. ثم عاد فاظهر شریعته بعد دراستها. اور وہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کا شریعت جو ہے بالکل ختم ہو چکا تھا، بالکل لوگ بھول چکے تھے، اس کو چینج کر چکے تھے. تو وہ دوبارہ تشریف لائے اور دوبارہ شریعت کو انہوں نے زندہ کیا. وقاتل مع فیریتیا الملک حتی قتلہ. اور ایک بادشاہ تھا اس کا نام فیریتیا تھا، اس کے خلاف اس نے جنگ لڑی ہے، اس بادشاہ کو اس نے جہنم واصل کیا تھا. وقال علیہ السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائن فی امتی ما کان فی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل والقذة بالقذة. فرمایا کہ میری امت میں وہ سب باتیں جو بنی اسرائیل میں پیش آئی ہیں وہ سب واقعات میرے امت میں پیش آئیں گی. بالش ببالش، منہ بمنہ، قدم بقدم وہ باتیں پیش آئیں گی، یہاں پہ بھی وہ واقعات ہوں گے. وَإِنَّ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ وُلْدِي يَغِيبُ حَتَّى لَا يُرَى. میرا جو 12واں وصی ہے، میرا جو 12واں فرزند ہے وہ غائب ہو جائے گا دنیا سے، آنکھوں سے غائب ہو جائے گا. لا یرا، لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے. وَيَأْتِي عَلَىٰ أُمَّتِي زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. ایک زمان آئے گا کہ دنیا میں اسلام کا صرف نام رہ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے مسلمان ہیں. دین ان کا ایسا ہوگا کہ اس کو اتنے چینجز آ چکے ہوں گے کہ وہ بدعتیں اتنی ہوں گی کہ میری دین سے بس ملتا ہی نہیں ہوگا، صرف نام ہی ہوگا کہ اس کا نام بھی اسلام ہے. اور قرآن میں سے صرف اس کی کتابت، قرآن میں سے صرف اس کا قرآن کا رواج، ایک قرآن کی رسم ہے، وہ بچ جائے گا. فَحِينَئِذٍ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ بِالْخُرُوجِ فَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُجَدِّدُ الدِّينَ. اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اذن دے گا میرے 12ویں فرزند کو خروج کا کہ وہ خروج کریں گے اور اسلام کو ظاہر کریں گے، اسلام کو پیروز کریں گے اور دین کا دوبارہ سے احیاء کریں گے، دین کا دوبارہ سے تجدید کریں گے. ثم قال علیہ السلام. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن احبهم وطوبى لمن تمسك بهم. بہترین شخص وہ ہے، کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جو میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرے، ان سے وفا کرے، اور ولمن تمسک بہم، اور ان کی طاعت کرے، ان کی اتباع کرے. والویل لمبغضہم، اور جہنم کی آگ ہے اس کے لیے جو ان سے دشمنی کرے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث کتاب بشارت المصطفیٰ سے پیش کروں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے.
کتاب ہے بشارت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشیعۃ المرتضی سلام اللہ علیہما وآلہما، تعلیف ابو جعفر محمد بن ابی القاسم الطبری، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی بقم المقدسہ۔ اس کتاب میں جو پہلی حدیث ہے صفحہ نمبر 18 میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں ہمارے آقا ہمارے سید حضرت ابو عبداللہ قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق جعفر بن محمد الصادق صلوات اللہ علیہما وآلہما سے قال، انہوں نے فرمایا اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو عرش کی جانب سے ندا آئے گا، اللہ کا جانشین کہاں ہے؟ این، اللہ کا جانشین زمین والوں پر کہاں ہے؟ اللہ کی جانب سے جو زمین کا بادشاہ تھا، اللہ کی جانب سے جو زمین پر اللہ کی جانب سے اللہ کی جانشینی میں زمین کے کاموں کو چلاتا تھا، وہ کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو اس میں فیقوم داؤد النبی علیہ السلام، اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ انا جعلناک خلیفہ، داؤد کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے خلیفہ بنایا۔ فیأتی النداء من قبل اللہ عز وجل لسنا ایاک اردنا وان کنت للہ خلیفہ، ندا آئے گا اللہ کی جانب سے کہ داؤد تو اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن یہاں پر تجھے آنے کو نہیں کہا گیا، ایک اور خلیفہ ہے۔ ثم ینادى ثانیہ، دوبارہ ندا آئے گا، دوبارہ وہاں سے آواز آئے گا، پکار آئے گا اللہ کی جانب سے، این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ کا خلیفہ زمین پر کون ہے؟ اللہ کا جانشین، نہ صرف رسول کا جانشین، اللہ کا جانشین، رب العزت کا جانشین، خالق کون کا جانشین، رازق اکوان کا جانشین زمین پر کہاں ہے؟ وہ خلیفہ کہاں ہے؟ فیقوم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس وقت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فیأتی النداء من قبل اللہ عز وجل یا معشر الخلائق ھذا علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، اس وقت اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ اے خلائق میں سب جو لوگ جمع ہیں، اولین و آخرین وہاں پہ جمع ہیں، سب مردے زندہ کیے گئے ہیں، انبیاء، مرسلین، اوصیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، جتنے اچھے لوگ تھے، جتنے برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اشقیاء، سب اول و آخر کے وہاں پر اس میدان میں جمع ہے۔ اللہ کی جانب سے ندا آئے گا یا معشر الخلائق، اے میرے مخلوق، مختلف مخلوقات وہاں پہ جمع ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہر طرح کے مخلوق وہاں پہ محشور ہے، اے معشر الخلائق ھذا، یہ ہے میرے شہنشاہ، یہ ہیں جن کو میں نے شہنشاہ، یہ میرے ہیں جن کو میں نے تاج دیا ہے، امامت کا، خلافت کا، بادشاہت کا، دین کا، دنیا کا، یوم قیامت کا، جنان کا، بادشاہت میں نے ان کو دیا ہے۔ ھذا علی بن ابی طالب، یہ ہیں سردار ملائکہ، یہ ہیں سردار انبیاء، یہ ہیں سردار اوصیاء، علی بن ابی طالب علیہ السلام، خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ تعالیٰ کا جانشین زمین والوں پر، اللہ تعالیٰ کا جانشین زمین والوں پر، وحجتہ علی عبادہ، اور یہ وہی ہے کہ اللہ کے حجت ہیں، اللہ کے ترازو ہیں، یہ اس کے معیار پر آج لوگوں کا حساب ہوگا، اس معیار پر، اس ترازو پر، اللہ کے حجت کے ترازو پر لوگوں کا حساب ہوگا۔ جس کے دل میں محبت ہے، جس نے دنیا میں محبت کیا، وفا کیا، جو دنیا میں تسلیم تھا، آج وہ نجات پائے گا، اور جس کے دل میں دنیا میں شک تھا، آج وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فمن تعلق بحبلہ فی دار الدنیا فیتعلق بحبلہ فی هذا اليوم، جو دنیا میں علی والے تھے سلام اللہ علیہ، جن کے دلوں میں دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں کے لیے محبت، جنہوں نے دنیا میں ان کی سپورٹ کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں ان کی طاعت کی ہے، جنہوں نے دنیا میں ان کا نام لیا ہے، آج آ جائے، وہ آگے آ جائے، ان کو نجات دینے والا یہی شہنشاہ ہے، ان کو نجات دینے والے یہی، وہ نہ صرف زمین والوں پر اللہ کے حجت ہے، آج قیامت میں بھی، قیامت والوں پر بھی اللہ کے حجت ہیں، وہاں پر بھی وہ سبیل نجات ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں ان سے تمسک کیا، آج آ جائیں، آج آخرت میں تمسک کریں ان سے، وہ آپ کو نجات دیں گے میرے غضب سے۔ یستضیء بنورہ، آ جاؤ،
ان کے نور کو دیکھو، ان کے نور سے تم نور اخذ کرو. دنیا میں اگر محبت تھی ان سے تو آج تم جتنے گنہگار ہو، جتنے روسیا ہو، جتنے صرف گندہ ہو، جتنا بے کس ہو، تم بے کس نہیں ہو. آج آ جاؤ، ان کے پاس آ جاؤ. اگر تشنا ہو تو وہ تمہیں پانی پلائیں گے. اگر تم گنہگار ہو تو وہ تمہاری شفاعت کریں گے. اگر تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہے، تمہارے بچوں کی بھی وہ شفاعت کریں گے. وہ آج تمہیں نجات دینے والے وہ ہیں. یستضیء بنورہ، اس کے نور سے نور پکڑو. وَلِيَتَّبِعْهُ إِلَى دَرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجِنَانِ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے اور تم پیچھے پیچھے، وہ آپ کو جنت کے بلند ترین مقامات پر، جنت کے بلند ترین درجات پہ جا کر وہاں پہ آپ کو قصور دیں گے، وہاں پہ آپ کو محل، وہاں پہ آپ کو بادشاہت دیں گے. فَيَقُومُ النَّاسُ قَدْ تَعَلَّقُوا بِحَبْلِهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَيَتَّبِعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. تو جو لوگ دنیا میں انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے وفا کیا تھا، طاعت کیا تھا، تو ان کی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے وہ قائد الغر المحجلین، ان کے پیشوائی کرتے ہوئے، ان کو گائیڈ کرتے ہوئے ان کو جنت لے کے جائیں گے. ثم يأتي النداء من قبل الله جل جلاله على من اعتم بإمام في الدار الدنيا فليتبعه إلى حيث يذهب به. اور پھر ندا آئے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ دنیا میں تو اور بھی تو امام تھے نا، اور بھی تو امام تھے جنہوں نے ان اماموں کی پیروی کی ہے، اور جنہوں نے ان اماموں کی پیروی کی جہاں وہ لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ. فحينئذ اس وقت يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اس وقت براءت کا اظہار کریں گے. تبرہ ہوگا، بڑا تبرہ. کون تبرہ ہوگا؟ جنہوں نے اتباع کی ہے. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، پیروکار اپنے اماموں سے براءت. لعن و تعن، گالی، جوتے مار رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. کتے کا بچہ کوئی کہہ رہا ہے، خنزیر کا بچہ کوئی کہہ رہا ہے اپنے امام کو، وہ گالی. یہ قرآن کی آیت ہے. وہ دنیا میں اور بھی امام تھے نا، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اپنے اماموں کے پاس جاؤ، وہ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کو لے کے جائیں گے. تو وہ اپنے اماموں کے پاس تو آئیں گے، فرمان آیا اللہ کا، وہ تو اس میں تو کوئی نہیں ہے نا، مخالفت روز قیامت تو نہیں کر سکتے. وہ اپنے امام کے پاس جائیں گے، امام کے پاس جائیں گے کہ امام کی دیکھیں گے، امام کی حالت دیکھیں تو گالی دینا شروع کریں گے اپنے اماموں کو. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہ عذاب دیکھیں گے کہ کوئی یہاں پہ نجات کا ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ گالی پہ گالی. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اور وقال الذين اتبعوا، اور ان کے امام کہیں گے کہ تم پہ لعنت ہے، دفع ہو جاؤ، تم ہمیں گالی دیتے ہو. تو ان کے پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس لے کے جائے، ہم دنیا میں جا کے کم از کم دنیا میں ان کی بے عزتی کریں، مکے جائیں، مدینے جائیں، واپس تو وہاں پہ ان کی خوب بے عزتی کریں، اور دوبارہ ادھر آ جائیں تو کوئی بات نہیں، دنیا میں ایک دفعہ بے عزتی کریں گے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یہ سب قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرت ان کے لیے بنا کر دکھا دیتا ہے، اور وہ جہنم کی آتش سے نکلنے والے نہیں ہیں. روایت ملاحظہ فرمائیے، معاف کیجیے، اسی کتاب میں صفحہ نمبر 36 میں، صفحہ نمبر 39 میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، بلکہ ایک مختصر روایت دکھا دیتا ہوں. حدیث نمبر 25 صفحہ نمبر 38 میں روایت ہے عبداللہ بن عباس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان علی وصی و خلیفتی. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں. وزوجته سیدۃ نساء العالمین فاطمہ ابنتی، اور ان کے جو زوجہ ہیں، ان کے جو شریک حیات ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ سیدہ نساء العالمین ہیں، اور وہ میرے بیٹی ہیں، میرے بیٹی ہیں. والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت ولدائے،
اور امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں سب سے جوان ہی جوان ہوتے ہیں، بوڑھا ادھر کوئی نہیں ہوتا۔ یہی میرے دو فرزند ہیں۔ من والاہم فقد والانی، جنہوں نے ان سے محبت کیا، ان سے وفا کیا، ان کو اپنا آقا سمجھا، انہوں نے مجھ سے محبت کیا ہے، مجھ سے وفا کیا ہے، مجھے اپنا آقا سمجھا ہے۔ ومن عاداہم فقد عادانی، اور جنہوں نے ان سے دشمنی کی ہے، جنہوں نے ان سے جفا کیا ہے، جنہوں نے ان سے برائی کی ہے، انہوں نے مجھ سے جو برائی کی ہے، انہوں نے مجھ سے جفا کیا ہے، انہوں نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ ومن ناواہم فقد ناوانی، اور جو ان سے عداوت کریں، جو ان سے عداوت کریں، جو ان کی مخالفت کریں، انہوں نے میری مخالفت کی، میری عداوت کی ہے۔ ومن جفاہم فقد جفانی، اور جو ان سے جفا اور بدی کریں، انہوں نے مجھ سے جفا اور بدی کیا۔ ومن برہم فقد برنی، جو ان سے نیکی کریں، جو ان پہ احسان کریں، جو ان کی معاونت کریں، انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میرے ساتھ نیکی کیا ہے، میری معاونت کیا۔ وصلی اللہ من وصلہم، جو ان سے نیکی کرے، جو میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نصرت کرے، جو ان سے نیکی کرے، اللہ ان سے نیکی کرے، اللہ ان کی نصرت کرے۔ وقطع من قطعہم، اور جو میرے اہل بیت علیہم السلام کو تنہا چھوڑ دیں، ان کی نصرت نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت دور کرے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت قطع کر دے، کاٹ دے، رحمت نہ کرے ان پر۔ وَنَصَرَ مَنْ أَعَانَهُمْ، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے۔ جو پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام، میرے آقا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کرے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نصرت کرے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نصرت کرے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت کرے۔ وَمَنْ نَصَرَ مَنْ أَعَانَهُمْ، جو ان کی معاونت کرے، اللہ ان کی نصرت کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ، اور یہ دعا ہے، ظاہر میں دعا ہے، باطن میں وعدہ ہے، کیونکہ وہ دعا مستجاب ہے۔ تو اے شیعو، اگر تم نصرت کرو گے اہل بیت علیہ السلام کی، تو یقین جانو کہ اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ وَخَذَلَ مَنْ خَذَلَهُ، اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ساتھ نہ دے، رحمت نہ کرے اس شخص پر جو میرے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چھوڑ دیتا، ان کی نصرت نہیں کرتا۔ اللہم من کان له من انبیائک ورسولک ثقل واہل بیت علی وفاطمہ والحسن والحسین اہل بیتی وثقلی، اے رب، یا اللہ، تیرے جو انبیاء تھے ان کے بھی اہل بیت ہوتے تھے، ان کے بھی زندگی میں ایک سرمایہ، ثقل یعنی سرمایہ حیات ہوتا تھا، تو میرا جو اہل بیت ہے، میرا جو سرمایہ حیات ہے، میری زندگی کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے، وہ کون ہے؟ یہ ہستیاں ہیں، یہ ہستیاں، علی سلام اللہ علیہ، وفاطمہ سلام اللہ علیہ، والحسن سلام اللہ علیہ، والحسین سلام اللہ علیہ، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے محترم ناظرین، محرم کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور ہم گنہگار ہیں، اوئے ہوئے، ہم گنہگار